امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیح البخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلی امتوں میں سے 3 حضرات ایک سفر پر نکلے، دوران سفر رات ہو گئی اور بارش بھی ہونے لگی، تو ایک غار میں رات گزارنے کے لیے وہ حضرات داخل ہو گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ایک بڑا سا پتھر لڑک کر نیچے آیا اور غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اس آزمائش سے نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مشورہ سے یہی طے ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ چنانچہ وہ اپنے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کرنے لگے۔ پہلے شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہیں کو دودھ پلاتا تھا، ان سے پہلے میں اہل و عیال اور غلام و خادم کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں اپنے جانوروں کے چارہ کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دھویا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ گہری نیند میں ہیں۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور ان سے پہلے اپنے اہل و عیال اور غلاموں کو پلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ صبح ہو گئی۔ جب وہ خود بیدار ہوئے تو میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا، تجھے اس کا واسطہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ دوسرے شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، حتیٰ کہ وہ محبت اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی اور انکار کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ اپنے آپ سے نہ روکے۔ وہ آمادہ ہو گئی۔ جب میں تنہائی میں اسے لے گیا وہ ہر طرح سے میرے قابو میں آ گئی تھی، یہاں تک کہ وہ میری مکمل دسترس میں تھی۔ اسی دوران اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ اس کے ان الفاظ نے یا اللہ تیرا خوف میرے اوپر طاری کر دیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی اور میں نفسانی خواہشات کو پورا بھی کر سکتا تھا، لیکن تیرے خوف سے میں نے گناہ چھوڑ دیا۔ میں نے سونے کے وہ دینار بھی اس کو دے دیے۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میری اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اس کی دعا مکمل ہوتے ہی چٹان تھوڑا سا اور سرک گئی لیکن باہر نکلنے کا راستہ بدستور ناکافی تھا۔ تیسرے شخص نے دعا مانگتے ہوئے کہا، یا اللہ تجھے میری حقیقت حال اچھی طرح معلوم ہے، میں نے اپنے کام کے لیے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا، سب کی اجرت میں نے ادا کر دی، صرف ایک مزدور ناراض ہو کر اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے غلہ خریدا، پھر اس سے بتدریج بکری، گائے اور غلام وغیرہ خریدے، حتیٰ کہ بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے مجھے میری اجرت ادا کر دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری اجرت کا ثمرہ ہیں، ان سب کے تم مالک ہو۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ سارے کا سارا مال لے کر چل دیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل ہٹ گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور تینوں باہر نکل آئے۔